مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام جو زندگی دینے والا ہے، خدا کا کلام جو زندگی کی سچائیوں سے ہمیشہ ہمیں بھرتا ہے، اس کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اس کے نام کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ آج ہم اس کی طاقت کو ہی جانیں گے کہ کس قدر ہمارا خدا پاورفل ہے، کس قدر ہمارا خدا قدرت اور طاقت سے بھرا ہوا شخص ہے، شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں لوگوں نے بہت سارے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو زندگی سے بھرا ہوا ہے، جس نے یہ کائنات کریٹ کی ہے، بنائی ہے، خلق کی ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا خدا قوت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ ہمارے خدا کے اندر وہ صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ آپ میرے عزیزوں جب پیغام کو سن رہے ہیں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتار لیجیے، اپنی زندگی میں اس کو نوش کر لیجیے کہ یہی میرا حقیقی خدا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا، اوپر آسمان پر ایک نیلی چھتری والا ہے، یعنی کہ ان کا ایمان، بھروسہ، یقین ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ اوپر خدا موجود ہے، اور ان کا ایمان یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب بھی ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمارے درمیان ہوگا۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین حقیقی طور پر موجود ہے، اپنی زندگی کے اندر تجربہ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے خدا کو پکارتا ہوں، وہ میرے دل میں آتا ہے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی خدا موجود ہے یا کوئی شخص موجود ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی میرے عزیزوں، خدا آسمان پر موجود ہے، اور جب بھی اسے پکارا جاتا ہے تو وہ زمین پر آ جاتا ہے اور ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے، ہماری زندگی کو وہ سرشار کرتا ہے اور ہماری زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک مائی شیپرڈ، میرا چوپان۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنا شیپرڈ، اپنا چوپان بنا رکھا ہے، لیکن ہم خدا کے بندہ داؤد کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اس بات پر غور کریں گے کہ اس نے آخر کار کس کو اپنا چوپان کہا اور کس کو وہ اپنا چوپان مانتا ہے، اور کس چوپان کی وسیلہ سے اس کی زندگی میں کام ہوئے۔ آج ہم اس چوپان کے متعلق سیکھیں گے۔ ہم نے یہ آیت بہت دفعہ سنی، پڑھی، اور شاید ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ گھروں میں اکثر لوگ جو ہے اپنے گھر کے باہر یہ آیت لکھتے ہیں،
اپنی شاپس کے باہر یہ آیت لکھتے ہیں، لیکن کیا میں اس آیت کا ایکسپیرینس اپنی زندگی میں رکھتا ہوں؟ کیا یہ آیت میرے لیے بابرکت ثابت ہوئی؟ کیا یہ الفاظ، یہ جملے میری زندگی میں موجود ہیں؟ کیا میں نے خدا کے بندہ داؤد، جس پر خدا کا کلام نازل ہوا اور اس نے اس بات کو لکھا، کیا میں نے اس کی زندگی سے یہ آیت کو لیا یا خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھا؟ میرے عزیزوں، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان یا توکل، بھروسہ، یقین رکھتے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ زبور کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت پر ہم غور کریں۔ 2 آیات پر ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے، داؤد کا مزمور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام جو ہمیں زندگی سے بھرتا ہے، اسی کلام کے اندر خدا کا بندہ لکھ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات میرے عزیزوں، اس زبور کو لکھنے کی وجہ تصنیف۔ خدا کا بندہ جب خدا اسے سرفراز کرتا ہے، جب خدا اسے برکت سے بھرتا ہے، تو وہ اسے اس زبور کو لکھتا ہے اور خدا اس سے یہ آیات کو لکھواتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب بھی خدا نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر، آج بہت سارے خدا کے خدام، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے دعا کر، تو یہ شفا پا جائے گا، شفا پا جائے گی۔ کیا ہم نے اس بات پر غور کیا کہ پادری صاحب نے کہا کہ خدا نے مجھ سے کہا؟ خدا میرے عزیزو حقیقت میں بولتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے بولتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کسی کے الفاظ ہیں، تو یہ کسی کے الفاظ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ خدا جب بولتا ہے تو وہ انسان کے دل میں باتوں کو، اپنے کلام کو ڈال رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا کی قوت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، تو میرے عزیزوں، پھر ہرگز آپ اس کا یقین مت کیجیے، کیونکہ ایمان کا دفاع خدا کا کلام کرواتا ہے۔ آپ مسیح میں ہو کر بڑھیے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، خداوند میرا چوپان۔ پہلی بات، Who is my shepherd؟ خدا کا بندہ بیان کر رہا ہے، خداوند میرا چوپان۔ اب اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا خدا یا ہمارا شیپرڈ کون ہے؟ Who is my shepherd؟ میرا چوپان کون ہے؟ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میں جس خدا کی
میں جس انسان کی پرستش کر رہا ہوں، میں نے دو لفظ بولے ہیں. پہلا لفظ انسان اور دوسرا خدا. میں ان دونوں میں ڈفرنس بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ، پہلا بیان کروں گا، انسان کی اکثر آپ پوجا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پرستش کرتے ہوا دیکھتے ہیں. کیا یہ ان کا چوپان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. میرے عزیزوں، خدا کا کلام صاف صاف بیان کرتا ہے کہ سجدہ کرنا صرف خدا کو واجب ہے. آج میں نے زندگی میں ایکسپیرئنس کیا کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے، انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ انہیں اپنا پیر و مرشد بنا لیتے ہیں، وہ اسے اپنی زندگی کا کریٹر بانی بنا لیتے ہیں. تو وہ کیسے چوپان کو مان رہے ہیں، اور کس طرح ان کی زندگی پاورفل ہوگی، کس طرح ان کی زندگی بابرکت ہوگی. ان کی زندگی ہرگز بابرکت نہیں ہو سکتی. بابرکت اگر زندگی کرنا ہے تو پھر میرے عزیزوں، اس بات کو مان لیجیے کہ آپ کا چوپان صرف آسمان پر، جو میں نے پہلے بیان کیا، جو آپ کا کریٹر ہے، بنانے والا ہے، وہی آپ کا چوپان ہو سکتا ہے. چوپان کا مطلب رکھوالی کرنے والا، ہمارا گارڈ، رکھوالا. میں کہتا ہوں کہ میرا رکھوالا بہت پاورفل ہے، اور پھر میرا رکھوالا کچھ کر بھی نہ سکے، تو پھر اس رکھوالے کا کیا فائدہ؟ اب خدا کا بندہ داؤد، جو شخص داؤد کی زندگی سے واقف ہے، وہ تو اس بات پر ایمان پراپر رکھے گا کہ واقعی جو خدا کا بندہ داؤد جو خدا کے الفاظ کو بیان کر رہا ہے، یہ واقعی سچے ہیں. جو شخص نہیں اس کی زندگی سے واقف، تو شاید وہ کہے کہ پادری صاحب نے یہ غلط کہہ دیا. تو میرے عزیزوں، میرے کہنے سے مراد یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں، یا خدا کا کلام یہ چاہتا ہے، کہ ہم سب برکت پائیں، ہم سب نجات پائیں، قوت پائیں، اور خدا میں آگے بڑھیں. اور خداوند میرا چوپان ہے، یعنی کہ میرا چوپان یسوع المسیح ہے، یہوہ خدا ہے، خدا باپ ہے، روح القدس ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس موجود ہے، تو میرے عزیزو، آپ زندگی پا سکتے ہیں، قوت پا سکتے ہیں، اور رہائی آپ کی زندگی میں آپ کو مل جائے گی. آج میرے عزیزو، اپنا چوپان خدا کو بنا لیجیے، مجھے کمی نہ ہوگی. اگر آپ کا چوپان صحیح ہے، آپ کا رکھوالا ٹھیک ہے، تو آپ کو کبھی کمی نہیں ہو سکتی. خدا کا بندہ داؤد بھی یہی کہہ رہا کہ مجھے کمی نہ ہوگی. پھر وہ کہتا ہے، مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، ہری ہری چراگاہوں میں. اب ہم بھیڑ بکریاں تو نہیں، ہم تو انسان ہیں. اب خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے کہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، یعنی کہ اس کے کہنے سے مراد وہ مجھے ہر طرح کی خوشی سے بھرتا ہے، وہ مجھے ہر طرح کی طاقت سے، قوت سے بھر دیتا ہے. مجھے زندگی میں کبھی وہ ناکامیاب نہیں ہونے دیتا.
ہمیشہ وہ مجھے کامیاب کرتا ہے، ہمیشہ مجھے برکت سے، قوت سے بھرتا ہے اور میری زندگی کو بابرکت بناتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، خدا کے کلام کو ہی سمجھیے، اس کے نام کو جانیے کہ خدا کا نام، خدا کا کلام زندگی اور قوت سے بھرے گا اور ہمیں ہمیشہ طاقت سے بھرتا چلا جائے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ راحت کے چشمے یعنی کہ آرام کے چشمے۔ اگر آرام چاہیے تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ میسج میں سکھایا تھا، وہ صرف اور صرف یسوع المسیح کے پاس ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جان کو بحال کرنا صرف یسوع کے بس میں ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس میسج کے اندر جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں، پہلی بات، میرا چوپان، وہ صرف یسوع کو بنا لیجیے۔ دوسری بات، کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا چوپان کوئی اور ہے تو کمی ہمیشہ رہے گی۔ تیسری بات، ہری ہری چراغوں پہ، یعنی کہ آپ کو خدا ہر طرح کی خوشی سے سیر کرے گا، بابرکت بنائے گا اور قوت اور طاقت سے بھرے گا۔ اور چوتھی بات میرے عزیزوں، راحت کے چشمے، خدا آپ کو آرام کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔ اور پانچویں بات میرے عزیزوں، وہ آپ کی جان کو بحال کرے گا۔ بحالیت چاہتے ہیں زندگی کے اندر؟ اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں، اگر آپ کی قسمت آپ کو رسوا کر چکی ہے، آپ اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں کہ خدا نے مجھ سے جو ہے ایسا کیوں ہونے دیا، تو صرف اور صرف میرے عزیزوں، خدا باپ کے پاس آئیے، یہوہ خدا کے پاس آئیے۔ وہ آپ کی جان کو، آپ کی زندگی کو ریسٹور کرے گا اور آپ کو برکت اور قوت اور طاقت سے بھرے گا۔ اس کے کلام کو، اس کے نام کو جانیے، اس کی برکت کو لے لیجیے۔ آج میرے عزیزوں، ہم نے ان باتوں کو سیکھا ہے۔ ان آیات میں میرے عزیزوں صرف اور صرف ایک ہی کہنا ہے، زندگی کا بانی اور زندگی کی روٹی اور چوپان صرف یسوع المسیح ہے۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو یسوع کے پاس آئیے، برکت چاہتے ہیں تو یسوع کے پاس آئیے، قوت چاہتے ہیں تو یسوع کے پاس آئیے۔ ہر طرح کا آرام یسوع کے پاس ہے اور وہی آپ کا چوپان ہے۔ کوئی اور شخص آپ کا چوپان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے۔ یہ کلام میری زندگی میں بڑا ہی پاورفل ہو، اور اس بات کے لیے میں خدا کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے ہی نام کو جلال دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ کام میرا نہیں، یہ کام آپ کا بھی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس میں میرے عزیزوں میرا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جو کچھ ہے یا فائدہ آپ کو ہی ملنا ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی قوت طاقت سے بھر جائے گی اور آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ اور اس پیغام کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضرور آگے پہنچائیں تاکہ لوگ زندگی پا سکیں اور قوت پا سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔